بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو قرآنی سٹوریز کے اوپر ہم نے اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کام تولا کرتے تھے اور اسی طرح کام ناپا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں۔ کہ کیسے ہم خرچ نہ کریں؟ ہمارا مال ہے، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کو حکم دیتی ہے؟ کہنے لگے، نعوذ باللہ، آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برسائیں۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کرو اور خوب یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشی ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اترائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا ہے کہ تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اس کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا،
امن و امان کے بعد زمین میں فساد مچانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اور کبھی نہ کم تولیں گے اور نہ کم ناپیں، پیسوں کے اوپر غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ کرے کہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنے پیارے پیارے کامنٹس دیجئے۔ اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، لائک کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن بٹن فور آل آن کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تب تک